الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خواتین اسلام عزیز بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق. زندگی ایک سفر ہے. میاں بیوی دونوں زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں. زندگی کا سفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرنا ہے. زندگی کے اس سفر کو طے کرتے ہوئے ضروری ہے کہ کوئی اس سفر کا امیر سفر بھی ہو. مرد اور عورت، شوہر اور بیوی دونوں کو امیر نہیں بنایا جا سکتا. اگر دونوں کو امیر بنا دیا جائے، اختلاف کی صورت میں مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہو جائے گا. اسی بنا پر اللہ تعالی نے زندگی کے سفر کا امیر سفر مرد کو بنایا ہے. اس میں عورت کی توہین نہیں ہے، اس میں عورت کی تنخیص نہیں ہے، اس کی مقام اور مرتبے کو گھٹانا نہیں ہے. جس طرح اللہ نے عورت کو بحیثیت ماں باپ پر 3 درجہ فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ نے مرد کو بحیثیت شوہر بیوی پر فضیلت دی ہے. کسی معاملے میں اللہ نے مرد کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کسی معاملے میں اللہ نے عورت کو مقام اور مرتبہ دیا ہے. جس طرح اللہ نے عورت کو بحیثیت ماں باپ پر فضیلت دی ہے، اس میں مرد کے مقام اور مرتبے کو گھٹانا نہیں ہے، باپ کے مقام اور مرتبے کو گھٹانا نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے شوہر کو بیوی پر فضیلت دی ہے، تو اس میں بیوی کی توہین نہیں ہے، اس کی تنقیص نہیں ہے، اس کی شان کو گھٹانا نہیں ہے. دیکھیے، جس طرح ہر کارخانے کا ایک باس ہوتا ہے، لوگ اس کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے گھر کے کارخانے کا باس مرد کو بنایا ہے تاکہ زندگی کا نظام، زندگی کا سسٹم صحیح سے چل سکے. اللہ نے مرد کو امیر کیوں بنایا ہے؟ مرد کو اللہ نے گھر کے کارخانے یا گھر کی چھوٹی سی حکومت کا امیر کیوں بنایا ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بیان کی ہیں. پہلی وجہ تو وہ فطری صلاحیتیں ہیں جو کہ اللہ نے مرد کو دی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. ایک تو وجہ ہے وہ فطری صلاحیتیں جو اللہ نے مرد کو دی ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس کی وجہ وہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مرد کو اللہ نے کچھ فطری صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کا دفاع کرتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے بیویوں پر مال خرچ کرتے ہیں. جتنی بھی فائنانشیل ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے وہ ساری فائنانشیل ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں. فائنانشیل ذمہ داریوں سے عورت کو آزاد کر دیا ہے. چاہے عورت مالدار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کے اخراجات برداشت کرنا، اسے گھر فراہم کرنا، اس کو کپڑا اور روٹی فراہم کرنا، یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں. تو یہ 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مرد کو زندگی کے سفر کا امیر سفر یا گھر کی جو چھوٹی سی ریاست ہے، گھر کے جو چھوٹی سی حکومت ہے، اللہ نے اس کا حاکم بنایا ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی عمارت کو قبول کریں. اللہ نے ان کو امیر بنایا ہے، ان کو حاکم بنایا ہے. ان کی حاکمیت کو، ان کی حاکم ہونے کو تسلیم کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، تبھی زندگی کا نظام، گھر کا نظام صحیح طور پر چل سکے گا. اگر عورت بھی حاکم بننے کی کوشش کریں تو پھر گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر نگران بنایا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے
جو نیک عورتیں ہیں ان کی کچھ صفات، ان کی کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں. فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، جو شوہر ان کی فرما بردار ہیں. دیکھیے فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے دو ورڈ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے اطاعہ، طائعات، اطاعت کرنا، اور ایک ورڈ ہے خانتات. اللہ نے یہاں طائعات نہیں کہا ہے کہ اطاعت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بلکہ طائعات کہا ہے. طائعات کا مطلب حد سے زیادہ شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، ان کا احترام، ریسپیکٹ کرنے والیاں ہوتی ہیں. اسی بنا پر سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی فرماتی ہیں ما كنا نتكلم ازواجنا الا كما تكلمون امراءكم، جس طرح تم حکمرانوں سے بات کرتے ہو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اسی طرح ہم شوہر اپنے شوہروں سے بات کرتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا تھا عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے، تو اپنی شوہر کے لیے لونڈی بن جا، وہ تیرا غلام بن جائے گا. کن لہو امتا یکن لکی ابدا، تو اس کے لیے لونڈی بن جا، وہ تیرا غلام بن جائے گا. تو احادیث میں شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کی بڑی فضیلت آئی ہے. شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری پر بہت زور دیا گیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عورت نے سوال کیا کہ مجھے عبادت میں لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے، مجھے عبادت میں مٹھاس حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرا شوہر کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کا جائزہ لے، دیکھ لے تیرا شوہر کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے، سلوک کیسا ہے. شاید تجھے عبادتوں میں مزہ اور لذت اس بنا پر حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ تیرا سلوک تیرے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجد المرأة حلاوت الایمان، کوئی بھی عورت ایمان کی مٹھاس کو پا نہیں سکتی، ایمان کی مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کرے. جب تک وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی، ایسی عورت کو ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں ہوگی، ایمان کی لذت حاصل نہیں ہوگی. ہر چیز کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کے لیے سجدہ کریں، عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں. سجدہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، سجدہ عبادت کسی بھی شریعت میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تھا، اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سجدہ تعظیمی کی کسی کو کسی کے لیے اجازت دیتا، بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کے لیے سجدہ کریں. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ اپنے رب کا بھی حق ادا کرنے والی نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول عورتوں میں کون سی عورت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سب سے افضل عورت وہ ہے التی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور کسی بھی معاملے میں اس کی مخالفت نہ کرے. حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پھوپھی نے مجھے خبر دی، ایک دفعہ میری پھوپھی اپنی کسی ضرورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شوہر دیدہ ہو، شوہر والی ہو؟ میری پھوپھی نے کہا ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں ان کی اچھے سے خدمت کرتی ہوں اللہ کہ عاجز آ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کے ساتھ تمہارا جو سلوک ہے اس کا اچھی طرح سے جائزہ لو، یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم ہے. تو شوہروں کی اطاعت کرو گی تو جنت کی حقدار بنو گی، اور اگر شوہر کی نافرمانی کرو گی تو پھر جہنم کی حقدار بنو گی. اور شوہر کی اطاعت کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو لوگ ایسے ہیں ان کی نماز ان کے سر سے تجاوز نہیں کرتی ہے. ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی اطاعت کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ ہو جائے. تو پہلی بات
آج کے اس درس میں جو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ ہے، زندگی سفر ہے، اللہ نے زندگی کے سفر کا امیر سفر، گھر کے کارخانے کا باس اور گھر کی چھوٹی سی ریاست کا اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ مرد کی حاکمیت کو قبول کرے۔ اللہ نے مرد کو انتظامی طور پر، تاکہ گھر کا نظام صحیح طور پر چل سکے، اس بنا پر اللہ نے مرد کو انتظامی طور پر گھر کی چھوٹی سی ریاست کا حاکم بنایا ہے۔ لیکن میاں اور بیوی ان دونوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ دوستانہ ہے، ایسے نہیں ہے جیسے مالک اور نوکرانی کا ہوتا ہے۔ مرد کے حاکم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خادمہ یا نوکرانی سمجھے، بلکہ وہ گھر کی مالکن ہے، وہ اس کی شریک حیات ہے، وہ اس کی پارٹنر ہے۔ بس اللہ نے انتظامی طور پر، تاکہ گھر کا نظام صحیح سے چل سکے، اللہ نے مرد کو امیر بنایا ہے۔ لیکن میاں اور بیوی دونوں کا جو تعلق ہے یہ دوستانہ ہے، مالک اور نوکرانی جیسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو کچھ روایتوں سے واضح کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا مجھے علم ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے راضی ہوتی ہو، قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم ہے، جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، بس میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں چھوڑتی ہوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ سلوک۔ بیوی اگر ناراض ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر انہی ملامت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی کو برداشت کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ نے صحابہ سے کہا آگے بڑھو، پھر آپ نے مجھ سے کہا چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ میں دبلی پتلی تھی، میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں آگے نکل گئی۔ پھر اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی اللہ نے مجھے توفیق دی، تو آپ نے پھر سے صحابہ کرام کو آگے بھیجا، کہا چلو پھر سے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان دنوں میں موٹی تازی ہو گئی تھی، دوڑ کا مقابلہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ وہ تمہاری جیت کا بدلہ ہے۔ تو پھر معاملہ برابری پر ختم ہو گیا۔ دیکھیے اس واقعے کو بھی یاد کریں، جب منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام لگایا، زنا کی تہمت لگائی، اور معاشرے میں اس کو اتنی ہوا دی کہ کچھ معصوم بھولے بھالے مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر واقعاً تم سے غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لو، یقین اللہ بخشنے والا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شبہ ہو گیا۔ جب آیت براءت نازل ہوئی، سورہ نور کی جب آیت نازل ہو گئی جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدکاری کے الزام سے اللہ نے پاک کر دیا، بری کر دیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہنے لگی، اٹھو اپنے شوہر کا شکر ادا کرو۔ اس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی، اس لیے کہ آپ کے دلوں میں یہ احتمال ہو گیا تھا شاید میں غلطی پر۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا جو باہمی تعلق ہے یہ دوستانہ ہے، گرچہ انتظامی طور پر اللہ نے مرد کو نگران بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ مرد عورت کو حقیر سمجھیں، اس کو نوکرانی یا خادمہ تصور کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو طلاق جو زیادہ ہو رہا ہے، جو طلاق کی جو شرح زیادہ ہو رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مرد بیجا اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو۔ یقیناً میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مرد ایسے بھی پائے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بازار میں، مسجد میں لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ ان کا معاملہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھا مرد وہ ہے جس کے اچھے ہونے کی شہادت بیوی دے۔ اگر بیوی کسی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اچھا مرد وہ ہے جس کے اچھے ہونے کی گواہی بیوی دے۔ تو مرد کے خوام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو حقیر جانے اور ان کے ساتھ نوکرانی والا معاملہ کرے۔ دیکھیے، انسانوں کے درمیان سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے بیوی کا بندوبست کیا، ان کے لیے بیوی کا انتظام کیا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا محترم رشتہ ہے۔ اللہ نے زندگی کا سکون، زندگی کا اطمینان اسی میں رکھا ہے، جسے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دی، مودت قائم کر دی، رحمت اللہ نے قائم کر دی۔ یقیناً اس بے غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، نکاح دراصل ایک اگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان، جس کی بنا پر مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں پر بہت سارے حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پیسفل لائف ہم گزارنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اور سنت میں جو دونوں کے حقوق بتائے گئے ہیں ان حقوق کو جانیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم یہ ہے، ہم دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں لیکن دوسروں سے اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں۔ شریعت کی ہمیں تعلیم یہ ہے دوسروں سے حق مانگنے سے بڑھ کر کے ہم اپنا حق ادا کریں۔ دوسرا ہمیں ہمارا حق دے نہ دے، ہم ہمارا حق ادا کر دیں۔ قیامت کے دن جیسے لاسٹ درس میں بتا چکا ہوں، ہر انسان کو انڈیویجول طور پر اللہ کے حضور جانا ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ تو ایک عورت یہ سوچے، بیوی یہ سوچے، شوہر میرا حق ادا کرے نہ کرے میں ادا کر دوں گی، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ اور ایک عورت بھی، ایک مرد بھی یہ سوچے بیوی میرا حق ادا کرے نہ کرے میں تو اس کا حق ادا کر دوں گی۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے کہ مجھے کل قیامت کے دن میری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے شوہر میرا حق ادا کرے نہ ادا کرے میں ادا کروں گی، مجھے تو ایگزام میں پاس ہونا ہے، مجھے جنت چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں۔ تو حقوق کے معاملے میں کوشش اس بات کی ہو حقوق مانگنے سے بڑھ کر کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں ضرور سامنے والے سے، لیکن اپنا حق ادا نہیں کرتے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ حق ادا کرو، سامنے والا حق نہ دے یا نہ دے، اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اللہ سے اپنے حق کا سوال کرو، اللہ سے اپنے شوہر
کی توفیق کے لیے، نیک توفیق کے لیے دعائیں مانگو اللہ سے۔ دیکھیے، اگر ہم شادی شدہ زندگی کو اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں جن کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی یہ ہر خیر کی، ہر بھلائی کی کنجی ہے، ہر بھلائی کی چابی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو ایک شوہر بیوی کا حق ادا کرے گی، بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی۔ اور اللہ کا ڈر کیسے حاصل ہوگا؟ جتنا آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ تو جن کے پاس جتنا علم ہوگا، جتنی نالج ہوگی، اسی قدر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقوی پیدا کریں۔ تقوی نام ہے کس چیز کا؟ اپنے اوپر اللہ کو نگران بنانے کا۔ اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خود کو اللہ کی نگرانی میں دینے کا نام تقوی ہے۔ اس احساس میں زندگی گزارنے کا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہی اللہ کا ڈر جو میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بقیہ دوسری بات یہ ہے میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو اصل مقصد میں معاون اور مددگار بننا ہے، جو اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت اور بندگی، جنت کا حصول، آخرت کی کامیابی، اس معاملے میں دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضہ، یقیناً جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول لو علمنا ای المال خیر، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کون سا مال سب سے بہتر ہے تو ضرور ہم اس مال کو اپنائیں گے، اس مال کو اختیار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا سب سے افضل مال لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر کرنے والا دل ہے، اور مومنہ بیوی ہے جو ایمان کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت سے خوش ہوتا ہے جو رات میں بیدار ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، اگر نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ اس مرد کی ادا سے بھی خوش ہوتا ہے جو رات میں بیدار ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیوی کو جگاتا ہے، نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ تو یہ جو عبادت اور بندگی کے کام میں جو اصل مقصد ہے اس پہ فوکس کریں کہ ہم جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت کا پروڈکٹ بننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے۔ مجھے بھی جنت میں جانا ہے، میرے شوہر کو، میری فیملی ممبر کو بھی جنت میں جانا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو جنت کے حقدار بنانے کے لیے مل جل کر کے سب لوگ کوششیں کریں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات، اللہ نے فرمایا مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو بھلائی کی تلقین کرتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، اور گھر میں جو قرآن کی تلاوت سے گھروں کو آباد، اللہ کے ذکر سے گھروں کو آباد کریں۔ اور پھر اسی طرح سے تیسری بات میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہر وقت سامنے رکھیں، خامیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریں۔ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اگر خوبیوں پر نظر ہو تو خامیوں کو نظر انداز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
इसी बिना पर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यफ्रुक मुमिनुन मुमिनतन, कोई भी मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से, मोमिना औरत से नफरत ना करें, बुग़्ज़ ना करें, इन करिहा मिन्हा खुल्क़न, अगर कोई आदत उसे नापसंद हो तो यकीनन उसके अंदर कोई ऐसी आदत भी होगी जो उसे पसंद आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक अहम हिदायत ये है कि अच्छाइयों पर फोकस किया जाए। हर इंसान में खामियां होती हैं, खामियों पर अगर आपकी नज़र हो तो फिर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप मक्खी की तरह ना बने जो सिर्फ गलाजतों पर, गंदगी पर बैठती है। अपने मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के साथ मक्खी जैसा मामला ना करें, खूबियों पर नज़र रखें, खामियों को नज़रअंदाज करें। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ भले अंदाज से ज़िंदगी गुजारो। फ़इन करिहतमुहुन्ना, अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो मुमकिन है जिस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो अल्लाह उसी को तुम्हारे हक में बेहतर बना दे, वही चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर हो जाए। अल्लाह वो है जो खैर, जो शर से खैर को निकालता है। शायद उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो, चाहे उसी में तुम्हारे लिए भलाई हो। और फिर इसी तरह से मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम, रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जिस रिश्ते में एहतराम होता है उस रिश्ते में मोहब्बत होती है। एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को हक़ीर ना जाने। और ख़ासकर जब घर में और भी हों, वालिदैन हों, बहन भाई हों, तब ऐसी सूरत में बुरे अलक़ाब से पुकारना, हक़ीर समझना, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कोई किसी का मजाक ना उड़ाएं। मुमकिन है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो रब की नज़र में वो अच्छा हो। वला निसाउन मिन निसाइन, कोई औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। मुमकिन है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा हो रब की नज़र में अच्छा हो। अगर किसी के अंदर कोई खामी है, कोई जिस्मानी ऐब है, इस बिना पर मजाक उड़ाना। और वो हदीस तो आप जानते हैं, एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिसवाक उतारने के लिए दरख्त पर चढ़े। इतने में हवा चली, पिंडलियां ज़ाहिर हो गई। लोग इनकी पिंडलियों को, इनके पैरों को देख करके हंसने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों हंस रही हो? कहा, अल्लाह के रसूल देखिए ना अब्दुल्ला बिन मसूद की बारीक पैर, उनकी बारीक पिंडलियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हंस रहे हो इनकी बारीक पिंडलियों पर? कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लहुमा अशद्दु फिल मीज़ान मिन उहद, ये मीज़ान में, तराजू में उहद पहाड़ से ज़्यादा भारी और वज़नदार है। तो किसी को हक़ीर ना जाए, एहतराम बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। एहतराम करें, बुरे अल्क़ाब से एक दूसरे को याद ना करें, तौहीन ना करें। और फिर इसी तरह से मियाँ और बीवी को चाहिए कि एक दूसरे पर एतमाद करें। एतमाद से, भरोसा से, ट्रस्ट करने से जो है रिश्तों में मजबूती आती है। बिला वजह शक और शुबा करने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। किसी ने कहा कि रिश्ते गलतियों से कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि गलत फहमियों से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तो बदगुमानी से बचें। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न, बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचो। इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। इसलिए कि बदगुमानी ये झूठ का बाइस है, ये झूठ का सबब है। तो बदगुमानी से बचने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन की है। तो एक दूसरे पर एतमाद करें। फिर कट हो गया, कहाँ तक सुने थे आप? कोई बता सकते हैं कहाँ तक हमारी गुफ्तगू हुई थी, कहाँ तक सुन गए थे? कोई एक औरत इशारा कर दे, यहाँ तक हम लोग सुन लिए हैं। आओ बदगुमानी। हाँ, बदगुमानी, यही डिस्कनेक्ट हुआ ना? ठीक है, चले, बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा है? रीज़न? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, खैर चलें जो भी हो।
تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا. کہنے لگا اللہ کے رسول، میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے، حالانکہ دونوں خوبصورت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول اونٹ ہے. پوچھا رنگ کیا ہے ان کا؟ کہا سارے ریڈ کیمل ہیں، ریڈ کلر کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے، گرے رنگ کا بھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ گرے رنگ کے بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اونٹ ریڈ ہیں تمہارے، یہ ریڈ کیمل کے درمیان یہ گرے رنگ کا کیمل کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول شاید ان کی نسل میں کوئی کالے یا خاکی رنگ کا کوئی اونٹ رہا ہوگا اور یہ رنگ ان میں آ گیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے تمہارے خاندان میں بھی کوئی ہو، دادا پر دادا میں سے، یعنی کالے رنگ کا، اور وہ اب خون میں سرایت کر گیا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع کر دیا ہے، تو بدگمانی نہ کریں. اور پھر اسی طرح میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں. جس طرح والدین بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، میاں بیوی اپنے اندر پیدا کریں، معاف کریں، نظر انداز کریں. اللہ نے فرمایا معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہم نہ جانے صبح و شام کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا. اگر ہم جتنا سختی سے سامنے والے کی پکڑ کریں گے، اللہ قیامت کے دن اتنی سختی سے ہماری پکڑ کرے گا. ہم جتنا نرم رویہ اختیار کریں گے دوسروں کے ساتھ، اتنا نرم رویہ اللہ جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ اختیار کرے گا. تو غصے میں ایک دوسرے کو معاف کریں. اور شوہر کو چاہیے کہ غصے میں بیوی کو گھر سے باہر نکالنے کے بجائے وہ خود گھر سے باہر چلا جائے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پوچھا علی نہیں ہے، کہاں ہیں میرے بھائی چچا زاد بھائی کا؟ کہا اللہ کے رسول میرے شوہر ناراض ہو کر کے چل دیے، حالانکہ وہ مسجد میں چلے گئے تھے. تو ناراض میں گھر سے باہر شوہر چلا جائے، عورت کو گھر سے باہر نہ نکالیں. اور ساتھ ہی ساتھ میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ دونوں بیک وقت غصے کا مظاہرہ نہ کریں. اگر یہ غصے میں ہے تو دوسرا برداشت سے کام لے. اگر دونوں ایک ساتھ غضبناک ہو جائیں تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا. تو ہر صورت میں لازم ہے کہ ایک غصے میں ہو تو دوسرا جو ہے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، دونوں ایک ساتھ غصہ نہ کریں. میں بھی اس بات کی کوشش ہو کہ بچوں کے سامنے غصہ نہ کریں. اس کے برے اثرات بچوں کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. بند کمرے میں ہیں، میاں بیوی ہیں، ناچاقیاں ہوتے ہیں، ایسے کچھ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے غصہ کرنا پڑتا ہے. تب ایسی صورت میں غصے کے جو آداب ہیں، گالی گلوچ، حقیر جاننا، ان سب چیزوں سے، بچوں کے سامنے غصہ کرنا، ان سب چیزوں سے احتراز کریں. اور پھر اسی طرح میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جو جائز خواہشات ہیں، جو فطری جذبات ہیں، ان کا احترام کریں. اور پھر اسی طرح میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو نظر انداز نہ کریں، اہمیت دیں، ان کو اہمیت دیں. بیمار ہو جائیں تو ان کی عادت، ان کو ایسا لگے کہ آپ کی زندگی میں ان کے لیے خاص مقام ہے، تو اہمیت دیں. بیماریوں میں نظر انداز نہ کریں، اپنائیت کا اظہار کریں. اور پھر اسی طرح میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جو راز ہیں، رازوں کی حفاظت کریں. رازوں کی حفاظت یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے. لباس انسان کے جسم میں موجودہ عیب کو چھپا دیتا ہے. اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپا دیں. اگر ہم دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عیوب کو چھپائے گا. اگر ہم لوگوں کے سامنے کسی کے عیوب کا چرچا کریں گے تو کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اللہ کل قیامت کے دن ہمیں سارے انسانوں کے درمیان ذلیل اور رسوا کر دے گا. خاص کر شوہر کے راز، جو آپ کی زندگی کا ہم سفر ہے، آپ یا اسی طرح یہ شوہر بیوی کے راز فاش کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں سے بچیں. اور پھر اسی طرح میاں اور بیوی کو چاہیے کہ جب بھی ملیں چہرے پر مسکراہٹ سجائیں. ہماری مسکراہٹ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر مرد ہے تو اس کی مسکراہٹ کے سب سے زیادہ حقدار اس کی بیوی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر نہ جانو اگر کسی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہو۔ تو جب بھی آپ اپنے شوہر کو دیکھیں یا شوہر اپنے بیوی کو دیکھیں، چہرے پر مسکراہٹ سجائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیکی قرار دیا ہے۔ بڑھ چڑھ کر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی خدمت کریں، دوسرے کو خادم اپنے کو مخدوم نہ سمجھیں، گھر کا کام باہمی تعاون سے کریں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ ہوتے تو گھر کے کام اور کاج میں اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور بہت سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے۔ تو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی خدمت اور گھر کا جو نظام ہے باہم ایک دوسرے کے تعاون سے کریں۔ اور پھر اسی طرح سے اگر میاں اور بیوی میں کوئی ناراضی والی بات ہو جائے اسے بڑھنے نہ دے، اولین فرصت میں اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ چنگاری کو شعلہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ چنگاری کو شعلہ نہ بننے دیا جائے، ورنہ ہنستا گھر جو ہے اجڑ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی ناراضگی والی بات ہو جائے تو فوراً بیٹھ کر کے اس کو رفع ختم کر لیں، اس کو بڑھنے نہ دیں۔ اور پھر اسی طرح سے گھر میں آنے والے مہمان، چاہے ان کا تعلق بیوی کے خاندان سے ہو یا شوہر کے خاندان سے ہو، بحیثیت مہمان اپنی طاقت کے مطابق ان کی مہمان نوازی کرے۔ اور مہمان نوازی میں اپنے خاندان کے فرد کو تو اپنا سمجھا جائے اور دوسرے کو غیر سمجھا جائے، تو اس تفریق سے دلوں میں بغض، نفرتیں، کدورتیں جنم لیتی ہیں۔ تو اس سے اجتناب کریں۔ گھر میں آنے والا مہمان مہمان ہے، چاہے وہ شوہر کے خاندان، سب کے ساتھ اپنائیت، سب کی مہمان نوازی، اس سے محبتیں جنم لیتی ہیں۔ اگر تفریق کریں، اپنے مہمان کو تو مہمان سمجھے اور بیوی کے مہمان کو مہمان نہ سمجھے اور ان کی مہمان نوازی نہ کریں، تو پھر اس سے جو ہے دشمنیاں اور نفرتیں دنوں میں جنم لیتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، ایک بات آخری بات کے طور پر، ویسے وقت بھی ہو گیا ہے ہمارا اور شروع کا بہت وقت تو ایسے ہی چلا گیا، اس وجہ سے مجھے تیز بولنا پڑا آج مجھے۔ تو اس وجہ سے اگر میری تیزی کی وجہ سے بہت ساری خواتین شاید جو شروع میں 15 منٹ ڈسکنیکٹ تھا، میں ہی بولا جا رہا تھا، تو ممکن ہے غیر حاضر بھی رہی ہوں، ایبسینٹ بھی ہو گئی ہوں، تو ایک تو میں معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہ۔ تو پھر آخری بات یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کریں، پہلے بولیں پھر بولیں، اس لیے کہ تیر اور تلوار کا جو زخم ہے یہ بھر سکتا ہے، لیکن جو زبان کا جو زخم ہے یہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ زبان کا زخم تیر اور تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو اسی بنا پر زبان کی حفاظت کریں، جب بھی بولیں تو پہلے تولیں پھر اس کے بعد بولیں۔ تو یہ غرض، یہ کچھ نصیحتیں، یہ کچھ باتیں، یہ کچھ ہدایات تھیں جو میاں اور بیوی کے جو باہمی حقوق ہیں اس کو لے کر کے تھیں۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، شاید جلدی بھی ہو گئی ہوں گی، بہت اسپیڈ میں بولا ہوں آج۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو مقررہ وقت ہے اس وقت میں یعنی جو ہے ہمارا موضوع ختم ہو جائے۔ چلے آج کے موضوع کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔